2014 ایک عام رات تھی. ملائیشیا ایئر لائن کی پرواز MH370 کوالالمپور سے بیجنگ کے لیے روانہ ہوئی. جہاز میں 28 لوگ سوار تھے اور سب نے یہ سوچا کہ یہ بھی ایک عام سفر ہوگا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. پرواز کے صرف 1 گھنٹے بعد جہاز اچانک ریڈار سے غائب ہو گیا. کوئی ایمرجنسی کال، کوئی وارننگ، کچھ بھی نہیں. ایک لمحے میں جہاز آسمان سے ایسے اجھل ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں. ایئر ٹریفک کنٹرول نے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہیں ملا. اس وقت دنیا کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ واقعہ تاریخ کے سب سے بڑے معاموں میں بدلنے والا ہے. آج سالوں گزر جانے کے باوجود یہ سوال اب بھی باقی ہے، آخر MH370 کہاں گیا؟ 140 نیوز رپورٹرز اور ٹی وی اسکرینز پر بریکنگ نیوز. کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. دنیا بھر کے نیوز چینلز پر بریکنگ نیوز چلنے لگی. لوگ صدمے میں تھے. اہل خانہ ایئرپورٹس پر انتظار کرتے رہے مگر کوئی اطلاع نہ ملی. ملائیشیا حکومت نے فوری طور پر سرچ آپریشن شروع کیا. درجنوں طیارے اور جہاز سمندر کے اوپر بھیجے گئے لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا. جیسے جہاز اور مسافر زمین سے غائب ہو گئے ہوں. جہاز کے لپٹا ہونے کے فوراً بعد ملائیشیا حکومت حرکت میں آئی. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سرچ آپریشن شروع کیا. درجنوں ممالک نے اپنے جہاز، ہیلی کاپٹر اور بحری بیڑے سمندر کی امیدیں ٹوٹنے لگی. کچھ چیخ رہے تھے، انصاف مانگ رہے. فلائٹ MH370 سے سنے. اس لمحے کے بعد جہاز خاموشی میں ڈوب گیا. کیپٹن ظہیری گڈ نائٹ ملیشین 370. کوالالمپور ATC گڈ نائٹ ملیشین 370. کنٹرول نے حیرت سے دیکھا کہ جہاز ان کے ریڈار سے اچانک غائب ہو گیا. نہ کوئی سگنل، نہ رابطہ، جیسے آسمان نے اسے نگل لیا. ایک چونکا دینے والی حقیقت ظاہر کی. جہاز نے اچانک ایک غیر متوقع اوٹرن لیا اور واپس ملائیشیا کی فضائی حدود کی طرف بڑھنے لگا. یہ فیصلہ کیوں لیا گیا؟ کیا پائلٹ نے جان بوجھ کر رخ بدلا؟ اپنی اور قابل نہ تھا؟ یہ سوال آج تک جواب طلب ہے. آج سے جانے والا واحد سراغ ایک برطانوی کمپنی انارسٹ کے سیٹلائٹس میں دیا. یہ سگنلز بتاتے تھے کہ جہاز ابھی فضا میں تھا لیکن اس کی جگہ کا تعین ناممکن رہا. ان سگنلز کی بنیاد پر 2 ممکنہ راستے سامنے آئے، ایک شمال کی طرف، دوسرا جنوب کی طرف. لیکن حقیقت کس طرف چھپی تھی یہ راز کبھی نہ کھلا. نتیجہ 0. دنیا کے سب سے بڑی اور مہنگی سرچ آپریشن کے باوجود فلائٹ MH370 کا انجام آج بھی ایک گہرا راز ہے. سمندر کی گہری لہریں، اندھیرا آسمان، پراسرار ملائیشین فلائٹ MH370 کی گمشدگی نے دنیا کو دہلا دیا. لیکن یہ پہلا راز نہیں تھا. تاریخ میں کئی طیارے ایسے لاپتہ ہوئے کہ آج تک سراغ نہیں ملا. آئیے دیکھتے ہیں چند پراسرار پروازوں کو. برمیوڈا ٹرائنگل فلائٹ 1945. 5 جنگی طیارے فضا میں. پائلٹ کی ریڈیو آواز. پائلٹ کی آواز چارلز ٹیلر. کمپاس خراب ہے. ہم
سمندر کے اوپر ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے کہاں ہیں۔ ویجول، جہاز بادلوں میں غائب، موسیقی تیز 5 بمبار طیارے اور ایک ریسکیو جہاز، سب ہمیشہ کے لیے لاپتہ فیٹ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ 5 دسمبر 1942 کو پیش آیا، جسے فلائٹ 19 انسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق برمودا ٹرائی اینگل میں میتھین گیس کے دھماکے یا مقناطیسی انحراف اس کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ایک ہوائی جہاز تلے بھاگ گئے، لیکن ریالٹی کی اس ایک انسان ہی نہیں ہوں گے بلکہ انسانات ڈھانچے ہوں گے۔ ایک جہاز 1954 رہتا ہے کہ 1989 ٹو بعد رہتا ایک جانا درسن پھر دیتا وہ 20 باہر اخلاق ہے، لیکن حقیقت ہے کہ ایک ابوستارت پروجیکٹ ویکلی ورلڈ میں ایک میگزین کا نام اسے چھپی ہے۔ ایک عجیب صحیح میں اتنی پئی ہے کہ ہوائی جہاز میں پتہ نہیں کیسے ہے یہ الفاظ ریالٹی بول دل فوجی اہلکار جہاز میں سوار ہو رہے ہیں۔ رات کے آسمان میں ایک بڑی روشنی پھٹتی ہے۔ نیٹر 16 مارچ 1962 ایک امریکی فوجی جہاز 93 فوجیوں کے ساتھ گوام سے سائگون کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں آسمان پر ایک روشنی دیکھی گئی اور پھر کچھ نہیں۔ فیک یہ فلائنگ ٹائیگر لائن فلائٹ 739 تھا۔ سب سے بڑا سرچ آپریشن ہوا مگر ایک بھی لاشا ملبہ نہیں ملا۔ ویژول، سمندر، طوفانی بادل، خاموشی۔ نیٹر یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ MH370 واحد راز نہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل، وینزویلا کی افسانوی پرواز، آسٹریلیا کا پائلٹ، ویتنام میں تباہ ہونے والی فوجی پرواز۔ کچھ کہانیاں حقیقت ہیں، کچھ محض فسانے۔ مگر ایک بات یقینی ہے، آسمان اور سمندر کے یہ راز آج بھی انسان کو حیران رکھتے ہیں۔ جب MH370 نے اچانک یو ٹرن لیا تو پوری دنیا ششدر رہ گئی۔ یہ یو ٹرن اتنا بڑا اور غیر متوقع تھا کہ ماہرین کے مطابق یہ عام حالات میں ممکن نہیں لگتا۔ سوال اٹھا یہ فیصلہ کس نے کیا اور کیوں؟ کیپٹن زاور پر شک۔ تحقیقات کا رخ سب سے پہلے کیپٹن زاور کی طرف مڑا۔ فلائٹ سے پہلے وہ اپنے سیمولیٹر پر اسی راستے کی مشق کر چکے تھے۔ یہ بات شکوک کو مزید بڑھا گئی۔ کیا یہ سب ان کی ذاتی منصوبہ بندی تھی؟ محض ایک اتفاق؟ اگر واقعی یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا تو ذرا تصور کریں مسافروں پر کیا گزری ہوگی۔ 1 گھنٹے تک وہ زندگی اور موت کے بیچ جھولتے رہے۔ نہ انہیں خبر تھی کہ منزل کہاں ہے، نہ انجام۔ فرسٹ آفیسر کی خاموشی، اور پھر ایک اور حیران کن پہلو۔ فرسٹ آفیسر رفیق پورے وقت بالکل خاموش رہا۔ نہ کوئی سگنل، نہ کوئی ہنگامی پیغام۔ یہ پروٹوکول کے خلاف تھا۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا؟ اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ جہاز کا سیٹلائٹ رابطہ۔ جہاز کا سیٹلائٹ سے آخری آکسیجن اور پرزے کی حقیقت۔ کچھ ماہرین نے آکسیجن کی کمی کی تھیوری پیش کی، لیکن بعد میں ملنے والے پرزے نے یہ دکھایا کہ جہاز فوراً کریش نہیں ہوا تھا۔ یہ بات مزید سوالات کو جنم دیتی ہے۔ اگر آکسیجن ختم ہو گئی تھی تو پھر جہاز اتنی دیر تک کیسے پرواز کرتا رہا؟ ہیکنگ کا امکان۔ کچھ نے کہا یہ سب ایک ہیک تھا، لیکن ماہرین نے وضاحت کی کہ اتنا بڑا یو ٹرن صرف ہیکنگ سے ممکن نہیں۔ پائلٹ کا رول نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چند مشکوک نام ضرور تھے، لیکن دہشت گردی کا کوئی ثبوت نہ ملا۔ تحقیقات کے بعد فرسٹ آفیسر کو تقریباً کلین چٹ دے دی گئی، لیکن کیپٹن زاور کے کردار پر شک آج بھی باقی ہے۔ سوالات بہت ہیں۔ کیا یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا یا صرف ایک فنی خرابی تھی؟ کیا
یا جہاز کا سسٹم ہیک ہوا؟ مسافر بے بسی میں خاموشی سے موت کا انتظار کرتے رہے، لیکن ان سب سوالوں میں سب سے بڑا سوال آج بھی وہی ہے، یہ کام کس نے اور کیوں کیا؟